عالم یہ ہے کہ ہم اب بھی امداد پہ بیٹھے ہیں. چائنا نے جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے کشکول ڈال دیا چند ویکسینز کا، جس کے اوپر جو وزیر صحت پنجاب کہتی ہے آپ نے گارنٹی پہ لگوانی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہم گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ویکسین کیا کرے گی آپ کے ساتھ. یہ تو عالم ہے. سر جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مرغیاں ہمیں بھجوائی تھی، ان مرغیوں نے ماشاءاللہ انڈے شروع کیے ہیں، اور بعض مرغیاں تو خوشی کی ہمارے دن میں 2 دفعہ انڈے دے رہے ہیں. دوستو نمسکار. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹرو میں دیکھا، بات کچھ ایسا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے عوام کے ریکارڈڈ کالز اور سلیکٹڈ کالز لے رہے تھے، جیسے کہ وہ پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اسی طرح سے. لیکن اسی بیچ ایک بندہ آتا ہے اور وہ عمران خان کو کچھ ایسا پیار سے اور بھگا کر رکھ کر دیتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ میری پرشنسا کر رہا ہے یا مجھے یا میرے کو کرٹیسائز کر رہا ہے. باقی جو ریئیکشن ہے وہ اس ویڈیو میں. لیکن آپ چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب بھی کیجیے، اور رات 10 بجے ہمیشہ کی طرح لائیو ملتے ہیں آج. اور خیال رکھیں اپنا. جے ہند جے بھارت. ہمارے سامنے جو ڈیٹا موجود ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے، ایک تو پاکستان کے اس گورنمنٹ کے اندر چلنے والے ایک سرکاری ادارے کی بدحالی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جرت ہے لیڈرشپ کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، وہ فیس کر سکیں ڈائریکٹ اور ریئل کویشچن عوام کے، وہ کویشچن جو پرائیویٹ میڈیا دکھاتا ہے، اور وہ کویشچن نہیں جو سلیکٹڈ طور پہ پیش کیے گئے کل پرائم منسٹر کے سامنے سرکاری چینل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اوپر. میرے سامنے اگر میں آپ کو دکھا سکوں اسکرین کے اوپر، پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں ان لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں جنہوں نے کل پرائم منسٹر کا جو پروگرام تھا اس کو مینیج کرنا تھا. اور یہ سلیکٹڈ کویشچنز کا تاثر جو ہے اس لیے تقویت پکڑتا ہے. یہ لسٹ دے کے اگر آپ دیکھیں پاکستانی قوم کو کتنا پیسہ کل برباد کیا گیا. 15 پروڈیوسرز، پروڈکشن ٹیم کے 15 لوگ، ایڈیٹر سمیت جو تھے، کیمرہ مین کی بھی میں بات نہیں کر رہا، ابھی کوآرڈینیٹرز کی بات نہیں کر رہا، 15 تو صرف اس پروگرام کی 1.5 گھنٹے کی صرف پروڈکشن کے لگائے گئے تھے. عام طور پہ اگر پرائم منسٹر کا اس طرح کا پروگرام کرنا ہو تو ایک پروڈیوسر ہی کافی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دوبارہ ہم دکھائیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 کے قریب تو پروڈیوسرز تھے جن کو پی ٹی وی نیوز کے اہم ترین کاموں کو سے نکال کر ان کو یہاں پر لگایا گیا صرف اس 1.5 گھنٹے کے سیگمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے. اس کے بعد کیونکہ سلیکٹڈ سوال کروانے تھے جس میں جو اصل عوام جو آئینہ دکھانا چاہ رہی حکومت کو وہ نظر نہیں آیا کل کے 1.5 گھنٹے کے پرائم منسٹر کے شو میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ کے اندر ایک ہوتا یہ کہ 1.5 گھنٹے کے پروگرام میں ایک ایڈیٹر کافی ہوتا ہے. ہر سیگمنٹ کے اندر پرائم منسٹر کے ہر آدھا پونا گھنٹے کے سیگمنٹ کے اندر 2 ایڈیٹرز کام کر رہے تھے جن کا کام غالباً بادی النظر میں یہ تھا کہ وہ سلیکٹڈ کویشچن سامنے کریں. سیگمنٹ 1 میں بھی 2 ایڈیٹرز ہیں، سیگمنٹ 2 کے اندر بھی 2 ایڈیٹرز ہیں، سیگمنٹ 3 کے اندر بھی جو ہے وہ 2 ایڈیٹرز ہیں. اور ایڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کاٹ کے تراش کے تو سامنے پیش کرے وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ تو تھی کل کی پوزیشن. اور پی ٹی وی نیوز کو دیکھ کے آبویسلی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کا ویژن جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے قطعاً مختلف نہیں ہے. جس طرح پی ٹی وی نیوز کو چلایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن کا ایک ٹکر نیوز پہ چلتا تھا، عمران خان صاحب کے دور میں اپوزیشن کا ایک بھی ٹکر نہیں چلتا. اور پرائم منسٹر کیونکہ اس صورتحال سے سیٹسفائیڈ ہے تو ہم یہ بربلا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون پارٹی اپروچ جو کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی تھی، زرداری صاحب کی تھی، سرکاری ذرائع کو لے کر، سرکاری ریسورسز کو لے کر اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا، اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنا، اپنی نااہلیت کو آنے نہ دینا سامنے، یہی جو ہے شراسہ خانہ ہے. اس وقت پی ٹی وی نیوز بھی عمران خان صاحب کے اندر چلتے ہوئے کوئی چینج نہیں آئی. اگر آپ نے چینج دیکھنی ہے تو پی ٹی وی نیوز دیکھ لیں جس کے اندر اپوزیشن یا عوام کے ریئل ایشوز جو ہے نہیں ہوتے، بلکہ پرائم منسٹر کی تابعداری جو ہے وہ آپ کو ان کے ہر نیوز بلیٹن، ہر نیوز پروگرام کے اندر بدرجہ جھلکتے ہوئے بادی النظر میں نظر آ رہی ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے آج ایک بڑی دلچسپ پیشکش کی کیونکہ پی ڈی ایم کی 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو ہوگی ختم، اور پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ آیا نہ آنا تھا کیونکہ پی ڈی ایم اپنا تاثر بہت سے لوگوں کے نزدیک کھو چکی ہے. پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کی صحیح طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائیں جب اتنا آگے جا کے وہ پھر پچھلی گلی سے نکل گئے. انہوں نے اپنی سندھ گورنمنٹ کو بھی بچانا تھا، انہوں نے اپنے سینٹ کے الیکشن کو بھی بچانا تھا. لیکن پرائم منسٹر نے آج بڑی دلچسپ پیشکش کی ہے کہ یہ پیشکش کچھ اس طرح ہے کہ، اور یہ سوال رکھ دیا گیا پی ڈی ایم کا کہ وہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. پرائم منسٹر نے کہا میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. جی استعفیٰ نہیں لے سکی اپوزیشن، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ہے آج کیبنٹ کے اندر کہ اپوزیشن رہنما قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں تو میں ابھی استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں. جن کا پیسہ پوری دنیا میں پڑا ہے ان میں استعفیٰ دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اگر ان میں استعفیٰ دینے کی ہمت ہو تو این آر او کر کے ملک سے نہ بھاگتے. اپوزیشن نے لانگ مارچ کیا، نہ ہی لوگ اکٹھا کر سکی، ساری زندگی جھوٹے وعدے کیے، اس بار بھی قوم کے ساتھ استعفوں کا جھوٹ بولا. اب استعفے دینے کے بجائے اپوزیشن سینٹ کے فضائل بیان کر رہی ہے.
بہت وارم ویلکم جی عظمیٰ بخاری صاحبہ، علی نواز ایوان صاحب، میجر جنرل ریٹائر اعجاز ایوان صاحب. عظمیٰ بخاری صاحبہ، پی ٹی وی نیوز میں تو خیر کیا آپ سے بات کروں، وہ تو وہی حالات ہیں جو آپ کے دور میں تھے. یہ جو پیشکش ہے پرائم منسٹر کی، یہ قبول کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں پیسہ واپس کر دیں، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. شکریہ کامران. پہلے تو میں ضرور پی ٹی وی پہ بات کروں گی. ایک تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ یہ پی ٹی وی کا نوٹیفیکیشن میں نے کل جو ہے وہ بریک کیا تھا. مجھے آپ کے ساتھ رہ کے نا میڈیا کے مجھے بھی کافی صحافتی شوق پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ میں نے کل بریک کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب کہ آپ مجھے مل گیا. حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا آپ نے دیا، یہ تو سرکولیٹ کر رہا تھا. یہ میں نے کل ٹویٹ کیا تھا، میں نے کل یہ ٹویٹ کیا تھا کوئی 8:30-9 بجے کے قریب. تو یہ جب ایڈیٹنگ چل رہی تھی اس کی، نہیں بلکہ 6:45 بجے کے قریب جب ایڈیٹنگ چل رہی تھی اس کی، تو میں نے یہ تب کیا تھا. دوسرا یہ براہ راست تو تھا نہیں جو آپ نے کہا. یہ بھی آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جو ٹیلی فون نمبر دیا گیا تھا عام پبلک کے لیے، وہ الیکشن کمیشن کی فیکس مشین کا تھا، اور ساری پبلک جو ہے وہ اس فیکس مشین کے نمبر پہ کال کرتی رہی. اور وزیر اعظم صاحب یہ فون پھر کہاں سے سینیٹر فیصل جاوید تو نہیں آواز بدل کے کال کر رہے تھے؟ نہیں، پی ٹی وی کے ملازمین جو ہے ان سے کسی نامعلوم نمبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے. اور کل مزیدار قسم کے کویسچنز ہوئے پاکستان کے. مجھے لگا سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. اب عوام پوچھ کیا رہی تھی، آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہوا وزیر اعظم سے. پھر یہ سوال بھی ہوا کہ وہ عمران خان صاحب، وہ گل خان تھے ایک جو ہے، انہوں نے اپنی طرف سے، مجھے نہیں پتا سوال پوچھا تھا یا کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا آپ کا ترقی کر رہا ہے پاکستان، اور نوکریاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں بلکہ، اور گھر بھی ملنے شروع ہو گئے. تو یہ تو حالت ہے اس جو ٹرانسمیشن کی جو انہوں نے کل کی. ایسی ہی ٹرانسمیشن آپ بھی اس کا حصہ تھے، آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے اوپر ہوئی تھی. اور اس کووڈ کی ٹرانسمیشن کے اندر بھی، اور پورے جو 4 ارب 84 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا گیا، اس کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر یہ جواب دیا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اس کی ایک پینی پاکستان کے اوپر خرچ نہیں کی گئی. اور آج جو ویکسین کو لگا کر بہت وہ شکریہ ادا کر رہے تھے اور بڑے وہ مطلب اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے، عالم یہ ہے کہ ہم اب بھی امداد پہ بیٹھے ہیں. چائنا نے جو ہمیں جو ہے وہ ہمارے کشکول ڈال دیا چند ویکسینز کا، جس کے اوپر جو وزیر صحت پنجاب کہتی ہے آپ نے گارنٹی پہ لگوانی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہم گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ویکسین کیا کرے گی آپ کے ساتھ. یہ تو عالم ہے ان کا. اور یو کے کی جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے، بس ویکسین آنے والی ہے. اور وہاں کے جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان کو کوٹ ٹویٹ کرنا پڑا ان کی ٹویٹ کو، اور ان کو بتانا پڑا کہ یہ ہم ان کو چیریٹی کے طور پہ دے رہے ہیں. اور آفر بھی آ جائے جو پرائم منسٹر نے آپ کو آفر کی ہے، استعفیٰ دینے کو تیار ہیں وہ، آپ پیسے واپس کر دیں. اچھا چلے میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ کے اوپر ہماری ویکسین جو ہے ہمارا حال کیا، یہ زیادہ بڑی بات ہے. چلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، PDM کے اوپر. یہ پیشکش نہیں ہے، ارمان ہے عمران خان صاحب کے. اور وہ ارمان یہ ہے کہ مشرف سے لے کر ہمیشہ یہ انہوں نے پوری کوشش کی، اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت ہم واپس لائیں گے. وہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ لندن ہائی کورٹ میں بھی اس لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں جو لندن ہائی کورٹ نے لکھا، اور یہ جو نہیں کر سکے. اب یہ ارمان ہے کہ بس کسی طرح جو ہے وہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ جو ہے یہ پیسے لوٹ کے لے کے گئے تھے. استعفیٰ دینا ہوتا تو آٹا چینی کا بحران جب آیا تھا، جب وہاں چوری ہوئی تھی ان کے ناک کے نیچے، تب استعفیٰ دیتے. استعفیٰ دینا ہوتا تو LNG جب انہوں نے ٹائملی امپورٹ نہیں کی اور بیڑا غرق ہوا اس ملک کے اندر، لوگوں کو سوئی گیس نہیں ملی، بجلی جو ہے وہ زیادہ قیمت کے اوپر فرنس آئل سے بجلی بنتی رہی، یہ تب استعفیٰ دیتے. استعفیٰ دینا ہوتا تو بنی گالا کے جو فیک NOC کے اوپر جب ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا، یہ تب شرم کھاتے نہ دے. میرا ایک سوال آپ سے، مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان میں آپ بھی رہ رہی ہیں، سیاست کر رہی ہیں، لائر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات کریں گے؟ محترم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. امید ہے آپ کی صحت ٹھیک ہوگی. سر جی، میں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ بھی دیا تھا، ہم نے آپ کو چندہ بھی دیا تھا، اور میں خصوصی طور پر سعودی عرب سے آیا تھا آپ کے ووٹ دینے کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے سب کچھ. میں نے آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے جس طرح عوام سے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے، تو ماشاءاللہ سب لوگوں کو روزگار مل گئے ہیں، سب لوگ خوش ہیں. کوئی بھی روزگار نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ باہر سے چائنا سے، کوریا سے اور امریکہ سے بندے آ رہے ہیں،
سوات ایئرپورٹ پہ سعودیہ سے مزدور آئے تھے، ان کی بھی ایک جہاز لینڈ کر گئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا، وہ بھی پورا ہو رہا ہے. اور پاکستان میں جو ہمارے پرانے گھر ہیں اب وہ خالی پڑے ہیں، ہم کسی کو کرائے پہ دیں گے اور نئے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. اس بات پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارے سارے اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہیں اور ٹکٹ بھی سستے ہو گئے ہیں اور بجلی تو بالکل مفت ابھی مل رہی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بھی روز بروز گر رہے ہیں اور پاکستان ترقی کر رہا ہے. باہر ممالک میں پاکستان کی عزت وہ بڑھ رہی ہے آپ کی کوششوں کی وجہ سے. انشاءاللہ پاکستان ابھی سوئٹزرلینڈ سے آگے جا رہا ہے. سر جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مرغیاں ہمیں بھجوائی تھی ان مرغیوں نے ماشاءاللہ انڈے شروع کیے ہیں اور بعض مرغیاں تو خوشی کی ہمارے دن میں 2 دفعہ انڈے دے رہے ہیں. اور جو ڈیمز 350 ڈیم بن گئے ہیں اور ایگریکلچر نے ترقی کی ہے، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. اور جو طلبہ ہے، مریض ہے، اساتذہ کرام ہیں، سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ مزید ترقی کریں گے. پاکستانی قوم